خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گرد طالبان کی طرف سے اگر کسی سیاسی جماعت اور اس کے کارکنان پہ حملہ نہیں ہوا تو وہ پی ٹی آئی تھی۔ فتنۃ الخوارج جو ہے یہ پی ٹی آئی کا آرمڈ ونگ ہے۔ ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے، تھریٹ نہیں کر رہی، گزارش کر رہی ہے کہ افغانستان پہ رحم کیا جائے۔ ایران کی جنگ بھی اس لیے چھیڑی گئی تاکہ ایپسٹین فائل کا جو ڈاٹا آ گیا ہے اس پر سے نظر ہٹائی جا سکے۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ کے، ہمارے اور انتشاریوں کے دادا انتشاریوں کی جہاں تک بات میں کرتا ہوں جب بھی، تو ہو ہی نہیں سکتا افغانستان کی بات نہ ہو ہی نہیں سکتا سہیل افریدی کی تحریک انصاف کی بات نہ ہو۔ تو دادا بتائیں یہ کیا گٹھ جوڑ ہے ان کا آپس میں؟ گٹھ جوڑ سوری دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب تو خیر یہ باتیں آن ریکارڈ آ چکی ہیں، کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جی دہشت گرد طالبان کی طرف سے اگر کسی سیاسی جماعت اور اس کے کارکنان پہ حملہ نہیں ہوا تو وہ پی ٹی آئی تھی۔ اے این پی کی پوری قیادت شہید کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخوا میں ایک بندہ نہیں چھوڑا گیا جو الیکٹیبل ہو، جو الیکشن جیت سکے پیپلز پارٹی کا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جماعت اسلامی کے لوگ دہشت گرد حملوں میں مارے گئے۔ جی، جمعیت علماء اسلام جو کہ کسی زمانے میں بلکہ 2 دفعہ وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بھی اس کے لوگ رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے سینکڑوں شہادتیں برداشت کی ہیں، مطلب ایک بم دھماکے میں ان کا 100 بندہ شہید ہوا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، جے یو آئی، یہ تمام قوتیں تھیں، سیاسی قوتیں یا سماجی قوتیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو منہ دینا تھا یا اس کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ کرنے تھے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے مخالف کینڈیڈیٹ کو قتل ہی کر دیا جائے، ہاں جی جی، تو پھر تو آپ کے مقابلے میں اگلا بھی کچھ بندہ آتا ہوا 100 دفعہ سوچے گا نا کہ میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ بالکل ٹھیک بات، تو پھر آپ کو تو مل گیا نا، بالکل جی، کلیئر وکٹری۔ بس اس کا مطلب اسی لیے یہ کہا گیا کہ فتنۃ الخوارج جو ہے یہ پی ٹی آئی کا آرمڈ ونگ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، فتنۃ الخوارج ٹی ٹی پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آرمڈ ونگ ہے۔ اوکے، میں آپ کو اپنی ذاتی چھوٹی سی بات بتاؤں۔ جی، ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں بچپن کے، رائس کا کاروبار کرتے ہیں۔ اوکے، اکاڑا میں ان کی شیلر ویلر بھی ہے، جی، تو ان کے نا کروڑوں روپے کے چاول لے کے ایک شخص، مطلب پہلے اس نے اعتماد قائم کیا نا، 2-1 سال کام کرتا رہا، اچھا اتنے ٹرک بھجوا دیے، پیمنٹ آ گئی، پہلے ایڈوانس پیمنٹ دیتا رہا، پھر بعد میں پیمنٹ آنا شروع ہوئی، اور آخر میں جب کوئی 40-50 کروڑ کا مال ادھر ہو گیا تو اس نے کہا بھائی پیمنٹ، نے کہا کہ پیمنٹ تو کوئی نہیں۔ وہ بندہ جو ہے جس نے پیسے دبائے ہیں وہ پی ٹی آئی کا ایک کونسلر ہے، تو وہ ہمارے دوست کو کہتا ہے کہ پیسے تو کوئی نہیں ہے، ہم خیبر پختونخوا کو الگ کرنے لگے ہیں پاکستان سے، اچھا، تو پھر تم ویزا لے کے آنا ہم سے پیسے لینے کے لیے۔ اچھا، سر پاکستان کا کون سا ادارہ ہے ایف آئی اے سمیت جو اس نے جس کا دروازہ نہیں کھٹکایا؟ اچھی بھلی رسپیکٹیبل فیملی، مطلب کہ سیدوں کا خاندان ہے، اوکے، ٹھیک ہے، تو نہیں، ادھر اللہ سے کہتا لے لو، نہیں دینے، اچھا، ٹھیک ہے، اور اوپر سے وہ اس طرح کی دھمکیاں نقل کفر نباشت لگاتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا ان کا، جی، مینٹیلٹی کیا۔ تو یہ جو ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گزشتہ دنوں سہیل عاشق افریدی صاحب کے حلقے میں داعش کی ویڈیوز بھی بنوائی گئی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، آپ نے پورا ڈیٹیل میں بتایا، ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں ولاگ کیا تھا۔ یہ نا اپنی طرف سے بڑے ڈسیپشن کے ماسٹر بنتے ہیں۔ اوکے، جب ان کی مزاحمت امریکہ کے خلاف تھی، جی، اور ہم بھی ان کو درون خانہ سپورٹ کیا کرتے تھے، جی، تو اس وقت روس نے ان کے ساتھ ایک
نیکی کی جس کو کہنا چاہیے. اور اس نیکی کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ماسکو میں ایک تھیٹر میں حملہ کر کے 150 بندہ ایک ہی حملے میں مار دیا. اچھا ٹھیک ہے. وہ افغانستان سے ٹرینڈ ہو کے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے کیا, روس نے ان کو ایک سافٹ ویئر بنا کے دیا جس کو ہم ٹیلی گرام کہتے ہیں. ٹیلی گرام کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے, جس طرح واٹس ایپ ہے نا, جی ٹیلی گرام ہے, اس کا اس کے برابر کا کام جو ہے وہ ٹیلی گرام کا ہے. ٹیلی گرام کے اوپر آپ گروپ کے ایڈمن کو نہیں جان سکتے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے. اس طرح کے سیکیورٹی فیچر انہوں نے اس کے اندر لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کون اس گروپ کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے آپ نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے. یہ پوسٹ کس نے لگائی ہے, آپ سر پھوڑ لیں آپ اس بندے کی ٹریس نہیں کر سکتے. یہاں پہ تو اوپر نمبر آ رہا ہوتا ہے, اور اگر وہ نمبر آپ کے اکاؤنٹ میں سیو ہے تو وہ اس کا نام آ جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے, یہ فلاں دوست. واٹس ایپ پہ ایسا ہی ہے. جی وہاں پہ ایسا نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی آل انانیمس. جی ٹھیک ہے. جنسی بے راہ روی کی پارٹیاں چلتی ہیں نا, جس میں لوگ اپنی آنکھیں کور کر کے آتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ٹیلی گرام بیسیکلی سوشل میڈیا کی وہ پارٹی ہے. اوکے. انانیمس ہے, بس انانیمس ہے. ایوری باڈی انانیمس until and unless he like to reveal his identity nobody can find. اوکے. اور ابھی تک امریکہ کی تمام کوڈنگ یا ڈی کوڈنگ اس کو امریکنز کی یا یورپ کی نہیں کر سکی. تو طالبان جو ہیں وہ باہمی کمیونیکیشن کے لیے ٹیلی گرام استعمال کرتے ہیں. اوکے. اچھا, اوریجنلی آج سے کچھ 7-8 سال پہلے تو ہم بھی طالبان کی سپورٹ میں تھے نا, کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بھی بہت سارے گروپوں میں شامل کر دیے گئے کہ تاکہ آپ تک اوریجنل کمیونیکیشن پہنچے. ٹھیک ہے. اس وقت ان کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اور اس نوٹیفیکیشن سے وہ وہی ڈسیپشن کریٹ کر رہے ہیں جو ان کی اوریجنل طریقہ واردات رہا. ٹھیک ہے. کہ وہ وہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے. وہ نوٹیفیکیشن اس قابل ہے کہ اس کو ہمارے اس پروگرام میں پڑھا جائے, لیکن ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے اندر بنیادی طور پہ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان, جو کہ دہشت گرد گروپوں کی ایک امبریلا تنظیم ہے. جی. TTP کہہ رہی ہے حکومت پاکستان سے گزارش کر رہی ہے. اچھا. دھمکی نہیں لگا رہی, گزارش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تھریٹ نہیں کر رہی, گزارش کر رہی ہے کہ افغانستان پہ رحم کیا جائے, اسے مسلمان بھائی سمجھا جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت قربانیاں دے کر یہ پوزیشن حاصل کی ہے. ٹھیک ہے. آپ انہیں مار مار کے دمبا بنا رہے ہیں, بلکہ ان کی بزکشی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. کیوں نہیں کر رہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب یہ طریقہ کلام TTP کا کبھی رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کس بنیاد پہ یہ اوریجنل نہیں ہے, تو وہ درست ہیں کسی حد تک, کہ یہ طرز کلام جو ہے جی وہ TTP کے لوگوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ اس کے درست ہونے کی بات کر رہے ہیں جی, ان کا کہنا ہے کہ جی حافظ صاحب جیت گئے. اچھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے یہ اس سے زیادہ پلیڈنگ والے الفاظ کے اندر آپ سے گزارش کریں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جب پکڑے جاتے ہیں تو کس طرح کی یہ معافیاں مانگتے ہیں. اچھا. کیونکہ 2 باتیں آپ واضح کر لیجئے, نہ تو وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے. ہاں جی بے شک. اور نہ ہی وہ بہادر ہے. بے شک. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ معاشرے کے ردے ہوئے اور فرار شدہ شخص لوگ جو ہے جن کو معاشرہ اگل دیتا ہے, جی, جن کی اس معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک شخص کو معاشرہ کوئی جگہ نہیں دیتا, وہ نچلی جگہ آکوپائی کر لیتا. ٹھیک ہے. وہ اس سے نچلی جگہ آکوپائی کر لیتا ہے. وہ معاشرہ اس کو وہ بھی نہیں اکانومی چانسز دیتی, وہ ریڑھی لگا لیتا. ٹھیک ہے. وہ گلے میں ٹرے لٹکا کے کچھ چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی اس کے نہیں کام چلتا, وہ دیہڑی پہ مزدوری کر دیتا ہے. مطلب کہ 1500 دن کے اوپر وہ کسی تعمیراتی سائٹ کے اوپر جا کے مزدوری شروع کر. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب معاشرے کے ساتھ لڑتا ہے اپنے حق. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جن کو معاشرہ یہ کام بھی دینے کو تیار نہیں نہ ہوتا, یعنی مسترد کر کے باہر پھینک دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر کسی کے لیے بندوقیں اٹھا کے
لیکن میں آ جاؤں اس طرف، وہ جو انہوں نے ٹیلی گرام کے اندر جی اپنا وہ نوٹیفیکیشن کیا ہے، جو اس کو فیک کہا جا رہا ہے ابھی، بالکل، لیکن دیا کیوں؟ میں جو اوریجنل کہہ رہے ہیں نا، اور میں ان میں شامل، اچھا یہ ڈسیپشن کریٹ کرتے رہتے ہیں اچھا، ایٹ اے ٹائم. اوکے، اس کے لیے آپ کو افغانوں کی تاریخ میں جانا پڑے گا. اس خطے کی عمومی معلوم تاریخ کے اندر جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے تو وہاں کے باشندے 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں. یہ میری بات غور سے سنیے گا. اوکے، ایک اس کے پاس جاتا ہے ہمدرد بن کے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا خادم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب بتائیے کدھر جانا ہے. وہ بندہ تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. حقیقتاً. اور دوسرا ان کا جو گروہ ہوتا ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے. پہاڑوں پہ کچھ اور ہو نہ ہو، چھوٹے چھوٹے پتھر تو ہوتے ہیں نا، ہاں جی، وہ ان پہ برسانا شروع کر دیتا ہے. اوکے، اب جب وہ ان پہ برساتا ہے تو یہ ساتھ ملا ہوتا ہے نا گروہ، وہ کہتا ہے کہ دیں ان کو، دفع کریں ان کو، مگروں لاؤ انہوں، ان کو کچھ یہ کتے ہیں، ان کو ہڈی ڈالو. اوکے، اچھا، اندر سے وہ ان کو بھی دلوا رہا ہوتا ہے. سر 2 انویژن ان آنکھوں سے دیکھیں، اپنے شعور کی آنکھ سے دیکھیں. اوکے، افغانستان کے اندر روس کی بھی اور امریکہ کی بھی، جی ایسا ہی ہے. دونوں کا کسی تعصب سے ہٹ کے انالیسس کر جائیے. روس کے وقت بھی آپ کو 2 گروپ مل رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک جو روسیوں کے ساتھ مل گیا، ہاں جی، اور دوسرا گروپ مہاجر بن کے ہماری طرف آ گیا، ٹھیک ہے. اور ادھر اپنے بیوی بچے چھوڑ کے واپس جا کے پہاڑیوں کے اوپر سے پتھر مارنے پتھر شروع مارا، کر دیے، بندوق مارنی شروع کر دی، بم مارنا شروع کر دیا. کیا آپ نے بات، یہی بات اٹھا کے میں آپ کہتا ہوں امریکی حملے کے وقت لے آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات پھینکنے والی نہیں ہے، یہ غور کیجئے گا. میں نے پورا انالیسس نکالا ہے ایک قوم کے مزاج کا، جو اس کا مزاج ہے. جی، دوسری دفعہ بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے نا. ایک گروپ ساتھ مل گیا امریکن کے، کرزئی اینڈ کمپنی، جی، اور طالبان اینڈ کمپنی باہر بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ طالبان بھی انہی سے پیسے لے رہے تھے. اچھا، امریکہ کی پیداوار تھے وہ، امریکہ سے پیسے لے رہے تھے. یہ تو ایپسٹین فائل، اب ایپسٹین فائل بہت بڑی ڈاکومنٹ ہے. جی جی جی، ٹھیک ہے نا. جی ایسا ہی ہے. یہ جو تھے، ہم اسے اسلام اور کفر کی جنگ سمجھتے رہے. جی، اور اوریجنلی پلان کیا تھا؟ کراہت ہوتی ہے ہلری کلنٹن سے لے کے اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں، مطلب کہ موجودہ ٹرمپ تک، ایمان سے آپ کا دنیا سے ایمان ہی اٹھ جاتا ہے. جی حقیقتاً، جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں. ایسی باتیں ہیں ناظرین کرام جو دہرائی بھی نہیں جا سکتی. یعنی اخلاقیات کے، افرادی رویوں کے کس گہرائی میں وہاں پہ گرتے ہوئے آپ کو یہ بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں. اور یہ ایران کی جنگ بھی اس لیے چھیڑی گئی تاکہ ایپسٹین فائل کا جو ڈاٹا آ گیا ہے اس پر سے نظر ہٹائی جا سکے. ٹھیک ہے، لیکن دادا اس کے بارے میں تو ایک پروگرام کے آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اس لیے چھیڑی گئی کیونکہ عمران خان کی آنکھ سے توجہ اٹھائی جائے. بس دادا اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہو ضرور کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.